برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی پیش آتی ہے تو ہم لوگ بالخصوص ہماری مستورات بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں، اپنے رخساروں کو پیٹتی ہیں، گریبان پھاڑتی ہیں اور غلط قسم کی آوازیں نکالتی ہیں۔ شریعت میں ان حرکات سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو کہ مصیبت میں اپنے رخساروں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح بین کرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث پاک میں جس طرح مصیبت میں رخساروں کو پیٹنے اور گریبان چاک کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے، یہی وعید اس آدمی کے لیے بھی ہے جو کہ اپنی پگڑی، اپنا ٹوپی پھینک دے اور سر اور داڑھی کے بالوں کو نوچنے لگے۔ ان سب کا ایک ہی حکم ہے۔ خوشی اور غمی دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں خوشی ہی خوشی ہے، وہاں غمی کا کوئی سوال نہیں، پریشانی کا کوئی سوال نہیں۔ اس کے مقابلے میں جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں پریشانی، غمی، وہاں خوشی کا گزر نہیں۔ لیکن دنیا جو ہے اس میں تو غمی اور خوشی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی خوشی آتی ہے، دونوں چیزیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ملا ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے کبھی بھی خوشی نہیں نصیب ہوئی، ہمیشہ غم پریشانی رہی ہے، اور ایسا آدمی بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ کبھی بھی مجھے غمی نہیں ہوئی، پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ تو دونوں ساتھ ساتھ چلتی۔ تو خوشی پر شکر کرنے اور غمی اور پریشانی پر صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنے کا حکم ہے۔ بلکہ حدیث میں تو وارد ہوا ہے، یہاں تک وارد ہوا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی کو کانٹا چبھ جائے اور وہ صبر کرے اور وہ پریشانی کا اظہار نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اسے ثواب عطا کرتا۔ پریشانی میں، غمی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر غم ہلکا کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا کہ پیغمبر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، وہ صبر کرنے والے جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ اس لیے میری اپنے مسلمان بھائیوں سے اور اپنے بہنوں سے یہ درخواست ہے، پریشانی لاحق ہو جائے، بیماری، کوئی آدمی فوت ہوا عزیز، تو صبر کریں اور اس سے ثواب کی امید رکھیں۔ یہ تو بڑی بڑی چیزیں، کانٹا چبھنے جو ہے وہ بھی ضائع نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔